بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق جو اہم اور ضروری مسائل ہیں وہ آج آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی شرائط کیا ہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور نمبر 4، زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں، یعنی مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہیں، تو اس ضمن میں ہم کئی مسئلے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہیں، جبکہ وہ نصاب کا مالک بھی ہو اور اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ پہلی بات ہم نے کیا عرض کی، مسلمان ہو، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو۔ اگر عقل مند نہیں، دیوانہ اور مجنون ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح بالغ ہو، اگر نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے اس ضمن میں یہ بات بھی کی کہ وہ نصاب کا مالک ہوں۔ نصاب کے متعلق آگے چل کر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ نصاب سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح جتنے مال کا وہ مالک ہے اس پر پورا 1 سال گزر چکا ہوں۔ اگر 1 سال کے اندر 1 دن بھی کم ہوگا اور وہ مال اس کے پاس ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، یعنی مسلمان عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، نصاب کا مالک بھی ہو اور اس مال پر پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو زیورات ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ کس کے ذمے ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا یا زیورات کی جو زکوٰۃ ہے وہ بیوی ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں آپ سمجھ لیجئے کہ عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ عورت یا تو شادی شدہ ہوگی یا غیر شادی شدہ۔ اگر شادی شدہ ہے تو وہ زیورات یا تو اس کی اپنی ملکیت ہوگی یا اس عورت کی اپنی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ اس کے شوہر کی ملکیت ہوگی۔ اگر زیورات شوہر کی ملکیت ہیں تو پھر زیورات کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی شوہر کے ذمے لازم ہوگی، اور اگر زیورات شوہر کی ملکیت نہیں بلکہ بیوی کی ملکیت ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی بیوی کے ذمے لازم ہوگی۔ اب اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میری تو آمدنی نہیں، میرا کوئی کاروبار نہیں، کوئی روزگار نہیں، میں کیسے اس کی زکوٰۃ ادا کروں گی، تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے زیورات میں سے کچھ حصہ بیچ کر اس کی زکوٰۃ یعنی زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں۔ البتہ اگر وہ شوہر کو حکم دے کہ میرے زیورات کی زکوٰۃ آپ ادا کرو اور شوہر بیوی کی طرف سے اس کے کہنے پر زیورات کی زکوٰۃ ادا کر لے تو جو بیوی کے زیور ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ زیورات جو ہے جس عورت کے ہیں یا جس لڑکی کے ہیں وہ شادی شدہ نہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان زیورات کی ملکیت کس کی ہے، لڑکی کے ماں باپ اس کے مالک ہیں یا لڑکی خود ان زیورات کی مالک ہیں۔ اگر ملکیت ماں باپ کی ہے تو پھر ماں باپ کے ذمے لازم ہے کہ اس زیور کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر ماں باپ اس کے مالک نہیں بلکہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو مالک بنا دیا ہے تو پھر اس کی زیورات بھی بیٹی کے ذمے، اس زیورات کی زکوٰۃ بھی بیٹی کے ذمے لازم ہوگی کہ بیٹی خود ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ ادا نہیں کر سکتی تو اپنے اس زیور میں سے کچھ حصہ بیچ کر اپنی زیور کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں، ایک ہی گھر کے اندر 4 5 بھائی رہتے ہیں اور وہ جتنی کمائی لاتے ہیں وہ سب اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو دے دیتے ہیں، تو اس مال کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا۔ یاد رہے اس سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس میں ان کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو اس کا مالک بنا دیا ہے، جیسے بعض لوگ جو
ان کو تنخواہ ملتی ہے، جو ان کی آمدنی ہوتی ہے وہ سب لا کے اپنی ماں کو یا اپنے والد کو دے دیتے ہیں اور ان کو مالک بنا دیتے ہیں۔ اگر مالک والد کو بنایا ہے یا والدہ کو بنایا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مال نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر تو اس کی زکوٰۃ باپ کے ذمے یا ماں کے ذمے ہی لازم ہوگی کہ وہ اس کو ادا کریں۔ اور اگر یہ 4-5 بھائی اگر یہ اپنی کمائی ماں باپ کے پاس لا کر اس لیے رکھتے ہیں کہ ماں باپ ان کے لیے جمع کریں، ملکیت ان کی ہے ماں باپ کی نہیں، تو پھر ہر ایک کی ملکیت کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے برابر ملکیت ہو یا نصاب سے زائد ہو تو اگر ہر ایک کے پاس اتنی ملکیت ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے تو ہر ایک پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نصاب کیا چیز ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آگے چل کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قرض کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے؟ ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے آدمی کو قرض دیا ہوا ہے، تو جس کو قرض دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس مال کی، یا جس کا قرض ہے وہ ادا کرے گا؟ یاد رہے کہ جس کا قرض ہے، جو قرض دینے والا ہے، اسی کے ذمہ لازم ہوگی کہ وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے تو وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا رہے اگرچہ اس کو قرض نہیں ملا، یا چاہے وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ جب اس کو زکوٰۃ مل جائے تو یک مشت جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی تھی اس کے ذمے ہر سال کی زکوٰۃ اس پر ادا کر لے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسے آدمی کو قرض دیتا ہے کہ وہ آدمی قرض واپس لوٹاتا نہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ انکار بھی نہیں کرتا اور دیتا بھی نہیں، اور بعض اوقات انکار ہی کر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کی واپسی کی اور واپس لوٹانے کی امید کوئی نہیں تو انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھا رہے، جب وہ مال اور وہ قرض اس کو واپس مل جائے تب اس کی ہر سال کی زکوٰۃ ادا کر لے جن جن سالوں کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تھی۔ اور اگر وہ مال اس کو نہ ملے بلکہ جس آدمی کے ذمہ قرض تھا وہ اس کو کھا جائے اور ساری زندگی اپنا وہ قرض ادا نہ کرے تو اسی صورت میں جس آدمی نے قرض دیا تھا اس کے ذمہ اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنی دولت وہ کسی کے پاس بطور امانت کے رکھی ہے، تو جس کے پاس امانت کے طور پر مال رکھا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا جس نے امانت رکھوائی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا؟ تو جس آدمی نے مال رکھوایا ہے وہی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، نہ کہ وہ آدمی جس کے پاس امانت کے طور پر مال رکھا ہوا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ کس کس کے اوپر فرض ہے اور کس کس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے اور کتنی مقدار پر فرض اور واجب ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ سمجھ لیجئے، ایک آدمی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہو یعنی 87 گرام 479 ملی گرام، اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہے یا اس سے زائد ہے تو وہ اپنے مال کی، اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ نمبر 2، کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے یعنی 612 گرام 35 ملی گرام، اتنی چاندی اگر کسی کے پاس، اتنا سلور اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، یا اس سے زیادہ اس کے پاس چاندی موجود ہے تو وہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ نمبر 3، کسی کے پاس پیسہ ہو، روپے ہو یا مال تجارت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روپے، پیسے اور مال تجارت کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہے بشرطے کہ یہ روپے، پیسہ یا مال تجارت جو ہے یہ نصاب تک پہنچ جائیں، یعنی اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، یعنی وہ پیسہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، یا وہ پیسہ 7.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس روپے، پیسے پر اور مال تجارت پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نمبر 4، وہ مویشی اور جانور جو چرنے والے ہیں، جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں،
ان مویشیوں پر اور ان جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ نمبر 5، عشری زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی تو نہیں یا 7.5 تولہ سونا نہیں، بلکہ اس کے پاس 2-3 تولہ سونا موجود ہے، لیکن کچھ اس کے پاس نقدی بھی موجود ہیں، تو پھر ایسی صورت میں سونے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سونے کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ نقدی روپے پیسہ اور وہ سونے کی جو قیمت آپ نے لگائی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر احتیاط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر فقراء کا فائدہ زیادہ ہے، غریب لوگوں کا فائدہ اور نفع اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں ذکر کی کہ جن پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کا نصاب بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا نصاب کتنا ہے، کتنی مقدار میں آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہوگی تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا 7.5 تولہ، چاندی کے متعلق 52.5 تولہ، یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ روپے پیسہ یا مال تجارت انسان کے پاس موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض اور لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ آپ کی جو تنخواہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو آپ کی بچت ہے، سال بھر کی جو بچت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب ایک آدمی کی تنخواہ مثال کے طور پر وہ 50,000 روپے ہے یا 60-70 ہزار روپے ہیں، لیکن کوئی بچت ہی نہیں ہوتی، نصاب کا مالک بنتا ہی نہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے وہ بچت کے مال کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مال تجارت، جو آپ نے تجارت کے اندر جو مال آپ نے لگایا ہے اس مال کا جو رأس المال ہے اور جو اس کا نفع ہے دونوں کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے بہت ساری کیا ہے دوائیاں خریدی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان دوائیوں کو آپ فروخت کریں اور اس سے آپ کو نفع ملے، تو جو نفع آپ کو ملے گا اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو اصل دوائیاں ہیں، جو اصل مال ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی کی پرچون کی دکان ہے، تو پرچون کی دکان کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جتنے بھی آئٹم موجود ہیں اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا جو نفع ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے اس کی کپڑے کی دکان ہے، تو جو کپڑے وہ بیچتا ہے اس سے جو نفع ملتا ہے اس نفع پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جتنا کپڑا اس کی دکان میں رکھا ہے اس کی قیمت کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگا، یعنی اصل مال کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے اور اس کے نفع کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ جو پیشور لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں ان اوزار کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں۔ جیسے مکینک ہے، اب مکینک کے پاس جتنے بھی پانے ہیں اور جتنے بھی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے اوزار ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ جو مشین ہے ٹھیک کرنے کی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ پیشوروں کے اوزار پر کسی قسم کی زکوٰۃ واجب اور لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، کمپنی کے اندر، فیکٹری کے اندر آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ خام مال ہو جس سے چیزیں تیار ہوتی ہیں، چاہے وہ تیار شدہ مال ہو، دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پلاٹ خریدا ہے تو آیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ اگر وہ پلاٹ اس نے تجارت کے لیے نہیں خریدا، کاروبار کے لیے نہیں خریدا، آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے، بلکہ اس نیت سے خریدا تھا کہ یہ میں اس پلاٹ پر مکان بناؤں گا، یہاں پر کوئی ہوٹل بناؤں گا اور اس کو کرایہ پر دوں گا یا اس کے اندر خود رہائش اختیار کروں گا، تو ایسے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے پلاٹ خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ مجھے اگر اچھا نفع اس کے اندر ملے گا تو آگے میں اس کو سیل کر دوں گا، بیچ دوں گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جو انسان کا اپنا رہائشی گھر ہے یا جو گھر اور پلاٹ کسی نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس مکان پر، اس پلاٹ پر اور اس رہائشی مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں، واجب نہیں ہے۔ 13واں نمبر مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے پیسے جمع کیے ہیں اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ ان پیسوں سے حج کرے گا یا اپنے بچوں کی ان پیسوں سے شادی کرے گا،
یا ان پیسوں سے وہ گاڑی خریدے گا یا مکان خریدے گا یا مکان کی تعمیر کرے گا، اور اتنے میں سال پورا ہو جائے، ابھی اس کے حج کا وقت بھی نہیں آیا، ابھی بچوں کی شادی بھی نہیں آئی، ابھی مکان کی تعمیر کا کوئی ارادہ بھی نہیں، مکان خریدنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، اور سال پورا ہو گیا ہے، تو جس دن سال پورا ہو گیا، اگرچہ اس نے آگے چل کر کچھ عرصے کے بعد یہ سارے کام کرنے ہیں، بچوں کی شادی کرنی ہے، حج کرنے ہیں، پلاٹ کی تعمیر کرنا، مکان تعمیر کرنا ہے، یا کوئی پلاٹ خریدنا ہے، تو اگرچہ یہ سارے کام اس نے کرنے ہیں، لیکن چونکہ اس مال پر سال پورا ہو چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی اس پر لازم ہوگی، جتنا بھی اس کے پاس مال ہے اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی حصص اور شیئرز خریدے ہیں، جس دن آپ کے مال کے اوپر سال پورا ہو جائے تو اس دن آپ نے ان شیئرز کی قیمت معلوم کر کے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ تو یاد رہے مسئلہ نمبر 15 یہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو شاید وہ مجھ سے نہ لے، یا وہ برا سمجھے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوگی، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ کہہ کر ہی زکوٰۃ دیں، آپ صرف نیت کریں اور اس سے یہ کہے کہ یہ کیا ہے، آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں، یا یہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، یا یہ میری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے، تو عیدی کا نام دے کر، گفٹ اور تحفے کا نام دے کر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 16 یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر صرف پیسہ دینا ضروری نہیں، بلکہ آپ اشیاء بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کپڑے بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے، کسی کو آپ راشن بھی دلوا سکتے ہیں، اور کسی کو آپ جوتا بھی دلوا سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی جس آدمی کی کوئی ضرورت ہے آپ ان زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، میڈیسن وغیرہ آپ اس کو دلا سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17 یہ ہے کہ بعض لوگوں کو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ملتے ہیں، تو آیا وہ کسی ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے کہ جس کو زکوٰۃ کے مستحقین معلوم ہو، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، اور وکیل بنانے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ وکیل سے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ نے فلاں مستحق کو دینا ہے، یا فلاں بیوہ کو دینا ہے، یا فلاں مدرسے کے اندر جمع کرنا ہے، تو پھر وکیل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مال اسی طرح خرچ کرے جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص نے اس کو وکیل بنایا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص اس کو مطلقاً اختیار دے دے اور اس کو مطلقاً وکیل بنا دے کہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو مستحق نظر آئے آپ یہ زکوٰۃ کا مال اس کو دے سکتے ہیں، تو پھر وکیل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہے وہ زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے۔ اور اگر وکیل کو کلی اختیار دیا ہو تو اگر وکیل خود جو ہے غریب ہے وہ خود بھی وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینے والے شخص نے یہ اختیار دیا ہو کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہے جس طرح چاہیں آپ اس زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 18 یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نیت جو ہے یہ شرط ہے، اور نیت دو وقتوں کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مال کا حساب کر لیا، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، آپ نے حساب کیا کہ 2.5 لاکھ روپے جو ہے یہ میری زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے وہ 2.5 لاکھ روپے 1 کروڑ میں سے الگ کر کے کسی جگہ رکھ دیے، اور یہ نیت کی کہ جب بھی مجھے کوئی مستحق ملے گا میں اس کو یہ زکوٰۃ کے پیسے دے دوں گا۔ تو چونکہ نیت آپ کی ہو چکی ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی غریب ملے گا آپ اس کو وہ پیسے دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے جس وقت مال کا حساب کتاب کر رہے تھے اس وقت زکوٰۃ کے پیسے الگ نہیں کیے یا الگ کر لیے ہیں لیکن زکوٰۃ کے ادائیگی کی نیت نہیں کی، تو جس وقت آپ کسی مستحق اور غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت آپ نے نیت کر لی تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے نیت کیے بغیر زکوٰۃ ادا کر لی، زکوٰۃ کے پیسے کسی کو دے دیے اور نیت نہیں کی، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر تملیغ جو ہے یہ ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، اور مالک آپ کسی غریب کو، کسی مستحق کو، کسی فقیر ہی کو بنا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے، مدرسے کی تعمیر نہیں کر سکتے، اس سے آپ پانی کا
کنواں آپ نہیں بنا سکتے، اس سے آپ مسجد کے اندر بورنگ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ سڑک تعمیر نہیں کر سکتے، آپ اس سے پل نہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں، اور مالک آپ کسی انسان کو بنائیں گے جو کہ غریب ہوگا، فقیر وغیرہ ہوگا۔ تو زکوٰۃ کے لیے تملیغ جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے، کون زکوٰۃ کے مستحقین ہے اور کون زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رہے، جو مسکین ہو، فقیر ہو، جو بیوہ ہو، جو مسافر ہو، یا حج کے لیے چلا گیا ہے وہاں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، یا اللہ کی راہ کے اندر ہے، یا مدرسے کے اندر پڑھنے والے طالب علم ہیں، یا کوئی بیوہ عورت ہے اور وہ مستحق ہے، غریب ہے، ان سب کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ وہ غریب کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اصول کو آپ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یعنی باپ اور اس کے جو اوپر کا سلسلہ ہے، باپ اور اس کے ماں باپ۔ اسی طرح ماں اور اس کے اوپر کا جو سلسلہ ہے، یعنی ماں کے جو ماں باپ ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنے ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دادا دادی، پردادا پردادی، نانا نانی، پرنانا پرنانی، ان سب کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیٹے کی جو اولاد ہے ان کی جو اولاد ہے یعنی پوتا پوتی، اسی طرح بیٹی کی جو اولاد ہے، نواسہ نواسی اور ان کی جو اولاد ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ اصول اور فروع کہلاتا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جو لوگ سید کہلاتے ہیں، ہاشمی کہلاتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں اگر وہ مستحق ہے، غریب ہیں۔ تو مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے نفلی مال میں سے، اپنے نفلی صدقات میں سے، خیرات میں سے ان کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ ان کو نہ دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو زکوٰۃ لینے سے منع کیا ہے۔ یہ جو راستے کے اندر ہمیں بھکاری ملتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ جو راستے کے اندر ہمیں بھکاری ملتے ہیں، بہت سارے بھکاری ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود مالدار ہوتے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، بہت تو گاڑیوں کے مالک ہوتے ہیں اور فلیٹس کے اور مکانات کے، محلات کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے یا ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے اور وہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ جب تک تحقیق آپ کو نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، بھکاریوں کو جو ہے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ آپ دیں گے تو صرف مسلمان کو دیں گے۔